السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے گھر میں چائے کو چھانتے ہوئے دیکھا ہے؟ دودھ یا دہی کو بلو کر مکھن علیحدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کیا کبھی بازار سے آم اور دوسرے فروٹ یا ترکاریوں کو چن چن کر خریدا ہے؟ یہ سب علیحدگی کی مختلف طریقے ہیں جو جماعت ششم کی سائنس کی درسی کتاب باب نمبر 5 اشیاء کی علیحدگی سپریشن آف سبسٹانسز کی مثالیں ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے چند اور طریقے اس باب میں ہیں۔ چلیے وہ کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم علیحدگی کے طریقے جانیں، کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں اشیاء کو علیحدہ کرتے ہیں؟ ارے بھائی سمپل ہے۔ پہلا تو ہے کہ ضروری اور غیر ضروری اشیاء کو الگ کر کے ضروری اشیاء کا استعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے چائے استعمال کرتے ہیں اور چائے کی پتی پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح دو یا دو سے زیادہ مفید اجزاء کو الگ کر کے مختلف موقعوں پر استعمال کرنے کے لیے علیحدہ کرتے ہیں، جیسے بازار سے لائی ہوئی اشیاء کو الگ الگ کر کے فریج میں رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان مقاصد کے علاوہ بھی اشیاء کو الگ کرنے کے یا علیحدہ کرنے کے مقاصد ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اشیاء کو کیوں الگ کرتے ہیں۔ چلیے اب اشیاء کی علیحدگی کے طریقے جانتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے ہاتھ سے چننا یا ہینڈ پکنگ۔ ہاتھ سے چننے کا یہ طریقہ گیہوں، چاول یا دالوں سے پتھر، بھوسی یا مٹی جیسی کچھ بڑے سائز کی غیر ضروری اشیاء کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے گاہنا، یعنی دانوں کو ان کے تنوں وغیرہ سے علیحدہ کرنے کا طریقہ گاہنا کہلاتا ہے۔ مثال کھیتوں میں اناج کے دانوں کو، جیسے گیہوں، چاول وغیرہ کو ان کے تنوں سے الگ کرنا۔ اس کے بعد کا طریقہ ہے پھٹکنا یا ونوونگ۔ پھٹکنے کے طریقے کا استعمال ہوا کی مدد سے کسی آمیزے کے بھاری اور ہلکے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کھیت میں کسان کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اناج کو پھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد کا طریقہ ہے چھاننا۔ چھلنی کی مدد سے باریک اور موٹی اشیاء الگ کرنے کا طریقہ چھاننا کہلاتا ہے، جیسے گھر میں آٹا چھاننا اور گھروں کی تعمیراتی کام کے دوران ریت وغیرہ چھاننا۔ اس کے بعد کا طریقہ ہے تہنشینی اور اس کے بعد ہے نتھارنا، جو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس لیے دونوں کو ساتھ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تہنشینی کا مطلب ہے جب کسی آمیزے میں پانی ملانے سے اس کا بھاری جز تلی یا نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ عمل تہنشینی کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی مائع کے اوپر والے صاف حصے کو نچلے کثیف حصے سے الگ کرنے کو نتھارنا کہتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے مثال ہے کہ چاول یا دال کو دھوتے وقت پانی میں چاول یا دال کو ملا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو چاول یا دال تہنشین ہو جاتے ہیں، اور اوپر کے پانی کی سطح کو احتیاط سے نکالا جاتا ہے تو یہ نتھارنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد علیحدگی کا طریقہ ہے عمل تخدیر یا فلٹریشن۔ اس کے معنی ہیں کہ غیر حل پذیر ٹھوس اور رقیق کے آمیزے کے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے طریقے کو عمل تخدیر کہتے ہیں۔ مثال چائے کو چھلنی کی مدد سے چھاننا یا تخدیر کرنا۔ سائنس لیب میں فلٹر پیپر کا استعمال کر کے تخدیری کاغذ کا استعمال کر کے عمل تخدیر کو انجام دینا۔ اس کے علاوہ پنیر بنانے کے دوران پاک و صاف پتلا کپڑے کا استعمال کرتے ہیں جو عمل تخدیر انجام دیتا ہے۔
अलहदगी के बाकी तरीक़े को इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो उन्हें भी शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।